من روڈ کی درگاہ میں چوکھڑ کو ہاتھ بن کو کیا ہے پیر صاحب ذرا بتاؤ میں یہاں سے اگر سیدھا پیرمبور کو جانا کیسا رستہ ذرا بتاؤ، بولو جواب آتا گیا۔ دیکھو 2 سال پڑھ گئے تو بھی نہیں آئے گا جواب۔ ہاں، دین کا راستہ بتانا تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کا راستہ بھی نہیں بتا سکتے وہ۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 36، یہ کبھی نہیں بھولنا کہ فرمایا کہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تمہاری اپنی اکثریت جو چلتی ہے نا جی، گمان پہ چلتی ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے خرابی کا، ہمارے عقیدے کی بگاڑ کا۔ یہ جتنے بھی قرآن اور حدیث سے اٹھے ہوئے جتنے کام حکم وغیرہ بنائے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بتاؤ۔ یہی کہتا ہے تم جو بھی کر رہے ہو گمان ہے، دلیل کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، ہے تو بتاؤ قرآن حدیث میں۔ ہاں، جمعرات کو جانا شکر چاٹنا کہاں لکھا ہو؟ لاؤ، ہم بھی مان لیتے، کل سے مان لیتے۔ تم جمعرات کو جائیں گے، میں منڈے سے لے کے جمعرات تک جاتا ہوں، دلیل لاؤ۔ جتنے قوانین تم نے بنائے، جتنی گمراہیاں تم نے بنائی اس دین کے اندر، یہ پورا کا پورا کس پر ڈیپینڈ ہے؟ ظنّا، تمہارے گمان پر، قیاس پر، عقل پر، دلیل کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ظن جو ہے دلیل کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ اصول ہے، یاد رکھ لو ہمیشہ، وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا، تمہاری اکثریت صرف ظن پہ ہے۔ اسی واسطے ہم بولے تو کتنے لوگ مانتے جی تم لگا آٹے میں نمک کے برابر، اللہ بھی یہ بولتا ہے کم لوگ ہی مانیں گے، باقی پوری اکثریت گمان کے اوپر ہی جاتی ہے۔ دلیل مانگنے والے کتنے بھائی ہیں؟ کم ہیں۔ بلا دلیل ماننے والے کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اس بات سے زیادہ رہے تو دلیل بنتی نہیں بنتی۔ اللہ خود کہہ دیا یہ زیادہ تر لوگ گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن آپ نے گھڑ لیا ہے ہم کیسے مانیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے۔ بدبختو ذرا غور کرو قرآن پہ، غور کرتے ہی معلوم ہو جائے گا کوئی انسانی دماغ اس قرآن کو بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى، اس قرآن کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ کوئی انسان بنا سکے۔ جنت ہے جنت ہے بولتے مجھے دکھاؤ نا۔ اب اللہ کے رسول کے پاس کوئی آگے بولتا دکھاؤ میں مان لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس تو دکھانے کا کیا ہے؟ اختیار نہیں ہے، اب نہیں دکھا سکتے۔ تو جو خبریں قرآن نے تم کو دی ہیں ان خبروں تک تم کو پہنچایا نہیں گیا تو تم سمجھتے ہو یہ جھوٹ ہے۔ ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ نہ ہم اس کو پڑھے ہیں، نہ اس کا احاطہ کیے ہیں اس کے علم کا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، نہ ہم کو یقین کامل ہے کہ جو رب نے کہا ہے کہ آخری میں یہ ہوگا اس پر یقین کامل ہوتا تو پھر اللہ کی قسم یاد رکھو ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی جو ہم میں دنیا کے کتے بن کے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء کی امتیں آئی انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی کتابوں پر غور و خوض نہیں کیا، ان کی کتابوں کو سچا نہیں جانا تو وہی روش پر چلے جیسے تم نے جھٹلایا انہوں نے بھی جھٹلایا۔ لیکن رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا یہ غور کر کے دیکھو۔ ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، رب کا عذاب انہیں دنیا میں پکڑ لیا، اور اس کی مثالیں آگے آئیں گی ابھی واقعات کی صورت میں۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر آگے فرمایا، اب یہ چھوٹی کی آیت ہے یاد رکھو، اب یہاں پر مشرکین مکہ کو جانچو اور ہمارے عقیدے کو جانچو ذرا، حالت کہاں مسئلہ ہے، کہاں شرک پیدا ہوتا ہے، کیا مسئلہ تھا مشرکین کو اللہ نے کیوں کافر کہا، اب ذرا یاد رکھ لو۔ فرمایا سورہ یونس یاد رکھو، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 31 نہیں بھولنا کبھی۔ فرمایا کہ قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدبخت اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرتے ہیں دوسروں کو، اللہ کو چھوڑ کر نظر و نیاز مانتے ہیں، ایسے مشرکین و کافرین سے آپ پوچھو، قل آپ پوچھئے
کن سے؟ مشرکین مکہ سے. کیا پوچھنا ہے؟ من یرزقکم من السماء والارض، بھلا دیکھو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ کن سے پوچھا جا رہا ہے بھائی؟ کن سے؟ مسلمانوں سے. کن سے؟ ہاں اچھا یاد رکھ لو، اچھا یاد رکھ لینا، کیونکہ اگلی آیت اور اس کا اگلا مضمون بہت اہم ہے. فرمایا کہ قل من یرزقکم من السماء والارض، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے پوچھو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، دیکھنے کی اور سننے کی. سمع کہتے ہیں سننے کا، اور بصر دیکھنے کا. یہ سننے کی قوت اور یہ دیکھنے کی قوت کس کی ملکیت میں ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون نکالتا ہے بے جان میں سے جاندار کو؟ ویخرج المیت من الحی، اور مردے میں سے کون زندے کو نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، اور وہ کون ہے جو کائنات کا انتظام چلا رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، وہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے. کون؟ پھر کہیں کو جی کافر ہو نا، ہمیں نہیں بولیں گے. ہاں ہمارے مسلمان کو پوچھو تجھے رزق کون دیتا ہوگا تو یا غوث کرتا. ہاں تجھے بچہ کون دیا بولے تو فلاں بابا بولیں گا. مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا. کتنی باتیں ہیں دیکھو، من یرزقکم من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ کون بارش برساتا ہے اور اس کے ذریعے غلہ اگاتا ہے، اس غلے کے ذریعے تم رزق بنا کے کھاتے ہو، کون ہے یہ؟ پھر دوسرا، امن یملک السمع، سننے کی طاقت کون دیا ہے؟ والابصار، دیکھنے کی طاقت کون دیا ہے؟ کس کی ملکیت میں ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، زندے میں سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، مردے میں سے زندے کو، زندے میں سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، کون تدبیر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے؟ فسیقولون اللہ، جھٹ کہیں گے وہ اللہ ہے. اللہ کہتا ہے فقل افلا تتقون، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جہنم کی آگ سے ڈرتے نہیں، بچتے نہیں؟ جب تم خود کہہ رہے ہو اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی جلاتا ہے، اللہ ہی سماعت دیا ہے، اللہ ہی بصارت دیا ہے، اللہ ہی رزق دیا ہے، جب دینے والا سب کا سب اللہ ہے تو پھر اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے بدبختو؟ کیوں ڈرتے نہیں اللہ سے؟ یہی حال ہمارے مسلمانوں کا بھی ہے. ہمارے مسلمان ربوبیت کے اعتبار سے مشرک نہیں ہیں. ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے. بے جان میں سے جاندار کو، جاندار میں سے بے جان کو اللہ تبارک و تعالی ہی کرتا ہے. کیا مطلب؟ بے جان میں سے جاندار کو، ہاں جی اور دینا حیات دینا بابا، میں کب بولا؟ نہیں بول. بے جان میں سے جاندار کو، ہاں انڈے میں سے چوزے کو. انڈا بے جان، رکھو جاندار. تمہیں لے جاؤ فین کو مجھ کو رکھ ڈالو، 20 دن کے بعد کھول کو دیکھو دوسرا فین آیا کیا بول کے. انگا کہاں سے انگا؟ اب یہ کیسا 21 دن جیسے ہی مرغی بیٹھتی ہے انڈے میں سے کیا ہے؟ چوزا نکل جاتا ہے. ہاں جی اسی کو کون سکھایا یہ گرمی دینا ہے اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ سب جو کرتا ہے اس کو مانتے ہیں. تو ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں کرتا نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ کو مارنے والا مانتے تھے، اللہ کو جلانے والا مانتے تھے، اللہ ہی بارش برسانے والا مانتے تھے. یہ تمام چیزیں مانتے تھے. پھر ماننے کے باوجود بھی یہ لوگ مشرک تھے. کیوں؟ کیوں بھائی؟ کیوں؟ دماغ میں رکھو یہ کیوں کا سوال. فذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی پروردگار، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا رہ گیا ہے؟ پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو بدبختو؟ جب تم مانتے ہو کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی تمہارے لیے مارنے والا، جلانے والا، تو پھر اللہ ایک کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ سوال کیا ہے اصل؟ یہ ہے کیوں جو بولا نا، کوسچن مارک اسی رکھو، میں آگے بڑھا تاکہ بات سمجھ آ جائے. مسئلہ اللہ کو ماننے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے ہمارا کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے.
اللہ کو مانتے بھی تھے، لفظ اللہ پکارتے بھی تھے، اللہ کے پاس دعائیں بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، سب چیزیں تھیں جس طرح آج کا ایک بگڑا ہوا مسلمان کرتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ ایک کی عبادت نہیں کرتے تھے، عبادت میں اللہ کی بھی کرتے تھے، ساتھ میں ان کے ولیوں کی بھی کرتے تھے۔ بعینی ہی آج کا مسلمان جیسے اللہ کو مانتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں کیا ہے، ادھر بڑی مسجد میں نماز پڑھا، ادھر باہر نکل کو خبروں کیا ہے، بعض بڑی مسجد کے بعض جو ہی نا ان کے پاس جا کو سجدے میں گر کو وہاں بھی مانگ لیا، یہاں کا نعبد وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین بولے تو انہیں کیا بولتا، یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین کا تھا، یہاں بھی جھکتا وہاں بھی جھکتا۔ اصل توحید کا مطلب اللہ کو ماننا نہیں ہے میرے بھائیو، اچھی طرح سمجھ لو۔ توحید کا مطلب ہرگز بھی اللہ کو ماننا نہیں ہے، اللہ کو مانتی تھی پوری قوم، جہاں بھی انبیاء آئے ان کے قوم اللہ کو مانتے تھے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ ایک کی عبادت کرنا، ہاں یاد رکھو، ماننا نہیں، ماننا تو سب مانتے۔ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، اللہ کو وہ مانتے تھے، حج و عمرہ بھی کرتے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ عبادت میں صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے، اللہ کی بھی کرتے تھے، دوسروں کی بھی کرتے تھے۔ وہی حال آج مسلمانوں کا ہے، اللہ کو ماننے کا تو سب کو دعویٰ ہے، لیکن جو عبادت سجدہ ہے، رکوع ہے، نیاز ہے، نذر ہے، دعا ہے، یہ تمام چیزیں ذبیحہ ہے، یہ سب ہم اللہ کے لیے بھی کرتے ہیں اور دوسرے اللہ کے ساتھ جو شریک ہیں، بابائے ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کو بھی کرتے ہیں۔ تو اسی واسطے اللہ نے مشرکین مکہ کو کہا کہ یہ مشرک ہیں، یہ کافر ہے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اسی طرح آپ کے پروردگار کی بات ان بدکاروں کے حق پر صادق آ گئی، یعنی اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا لیکن نہیں مانے تو اب ان کے لیے عذاب مقرر ہو گیا۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، ان کے حق میں اللہ کا کلمہ ثابت ہو گیا۔ یہاں کلمۃ ربک کا مطلب ہے عذاب کا حکم۔ کیوں؟ علی الذین فسقوا، کیونکہ یہ لوگ فسق پر اڑے رہے، گناہ پر اڑے رہے، انہم لا یؤمنون، وہ کبھی اب ایمان نہیں لائیں گے۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا کہ ابو جہل باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہنے کے باوجود یہ جہنم میں جائے گا، ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا رہنے کے باوجود جائے گا جہنم میں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ اب اور ایک سوال، اور ایک جھنجھوڑ دینے والا تھپڑ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف پکارتے ہیں یا بلاتے ہیں یا ولی سمجھتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے دیکھو ربوبیت کی کوئی صفت یا الوہیت کی کوئی صفت ان کے اندر ہے؟ ذرا پوچھ کو دیکھو ان کو۔ قل هل من شرکائکم، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں بابائوں کو، خواجاؤں کو، فلاں کو، فلاں کو، من یبدأ الخلق، ان میں کوئی ایک ہے جو پیدا کر سکتا ہے کسی کو؟ بولو نا جی، پیدا کر سکتا ہے کوئی کسی کو؟ کوئی بھی ایک مچھر کو پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم پورے اولیاء جم جائیں۔ آج کا چیلنج نہیں ہے، 1400 سال کا چیلنج ہے، اور بزبان قرآنی میں قیامت تک کے لیے پھر چیلنج کرتا ہوں، پورے جم جائیں ایک مچھر کو پیدا کر کے بتا دیں تو پھر آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں۔ نہیں بتا سکتے قیامت تک، تو اسی لیے فرمایا کہ میں یبدأ الخلق، یہ زندگی کی کوئی ابتدا کرنے والا کوئی ہے اس میں نہیں؟ اچھا بھائی ابتدا تو نہیں کر سکے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اٹھانے کی بھی قدرت کوئی رکھتا ہے؟ ہاں مر گیا، بولو نا، وہ سب بیکار کے قصے، وہ انہوں آئے کہتے خالی اٹھ بولے کہتے اٹھ گا کہتے، اچھا اب بولو نا اٹھ، دیکھیں گے کون اٹھا۔ ہاں جی جب بارشیں پڑی، ہاں جب آ گیا ٹرپلیکین وغیرہ میں پانی، اتنا نہیں کھڑا یہاں، اتنا مون روڈ کی درگاہ میں ڈبلے کو تھے، ان کی خبر کو انہوں نے بچا سکے پانی سے، ہمیں فوٹوਆਂ شیئر کرے ماشاء اللہ سے اس ٹائم، دیکھو جی یہاں تمہارے بابا پڑے ہوئے ہیں پانی میں لت پت ہو رہے ہیں، پاپ بیچارے کو کون بھی کیا ہے، وہ جتنے چدراں ڈالے نا وہ چدراں پورے بھیگ گئے۔ اب ان کے ماننے والے کیا کرنا تھا، آئیڈیا کرو کو جلدی جلدی جب وہ موٹی چادر لے لگا وہ بدلانا تھا، نہیں وہ بھی نہیں بدلایا، وہ لگا وہ چادر بھیگو پڑی تھی۔ ہاں جب تک پانی نہیں گیا تب تک یہ حالت ہماری اب ہم دیکھیں آنکھوں سے۔ ہاں لیکن کب کی بارش ہوئی کہتے
کائی کو بھائی یہ خبر یہاں کو روڈ پہ آگے گا تو ہمارے زمانے میں کیا بولتے تھے معلوم؟ کیا معلوم کیا، ایک زمانے میں بجلی بھی نہیں کچھ بھی نہیں، انگریز کا دور تھا، بارش کے اوپر بارش، لیکن ان کے اوپر فقط لائٹ جلنے کو تھی کہتے ہیں۔ اب لاؤ نا لائٹ جلاؤ نا، ہاں اس ٹائپ کو کرنٹ تھا کہ نہیں کہ کہاں سے لائٹ آئے گی؟ ہاں ان کی خبر پہ لائٹ جلتی تھی کہتے ہیں۔ کون بھائی بولا، کیا سند ہے، کس سے روایت ہے، کون دیکھا؟ نہیں کچھ بھی نہیں، بس زن، جو چاہے منہ میں آئے بولو۔ اگر سچا ہے تو پھر اب جو طوفان آیا اس میں کیوں نہیں جی ہوا، کیوں نہیں لائٹ جلی؟ اس ٹائم پہ خالی 0 بلب جلی رہیں گی، اب ذرا کیا ہے 500 وولٹ جلاؤ بولو نا، دیکھیں گے سب کے واسطے روشنی بھی ہوگا کیا؟ تو اسی لیے کہتا ہے کہ میں یبدأ الخلق ثم یعید، نہ وہ پیدا کر سکتے ہیں نہ اسے دوبارہ کیا ہے مار کے جلا سکتے ہیں۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، اب کہہ دیجئے اللہ کے رسول قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، یہ اللہ ہے جو پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اٹھائے گا بھی۔ اس اللہ کو چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہو جن کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، ارے بدبختوں کہاں پھرائے جاتے ہیں، کہاں تمہاری عقلیں پھر جاتی ہیں؟ کیوں اتنے واضح دلائل سننے کے باوجود بھی توحید پر نہیں آتے، ایک اللہ کو نہیں مانتے؟ پھر ایک اور سوال اور ایک تماچا، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ اچھا آپ ان سے پوچھئے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ بلاؤ نا ذرا، حق تو کیا باطل کی طرف بھی رہنمائی نہیں کریں گے؟ ہاں جاؤ کھڑ جاؤ تمہیں، ہاں مون روڈ کی درگاہ میں جاؤ، کھڑ کو ہاتھ بن کو کیا ہے پیر صاحب ذرا بتاؤ میں یہاں سے اگر سیدھا پیرمبر کو جانا کیسا رستہ ذرا بتاؤ، بولو جواب آتا گیا۔ دیکھو 2 سال پڑھ گئے تو بھی نہیں آئے گا جواب۔ ہاں دین کا راستہ بتانا تو بہت دور کی بات ہے، دنیا کا راستہ بھی نہیں بتا سکتے وہ، جاؤ جا کے پوچھو۔ اسی لیے اللہ پوچھا ہے ذرا پوچھو ان سے جن شریکوں کو یہ پکارتے ہیں ان میں ایسا کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کر سکے؟ آپ کہیے قل اللہ یہدی للحق، میرا اللہ جو ہے نا وہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، میرا اللہ قادر ہے اس بات پر۔ تم جس کو پوچھتے ہو وہ قادر ہے؟ نہیں۔ اچھا اس سے آگے بات دیکھیے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی، آپ کہیے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے وہ اتباع کا زیادہ حقدار ہے یا وہ جو خود راہ پر نہیں ہے اور اللہ ہے کہ اس کو راہ بتائی جائے؟ ہاں اسے خود معلوم نہیں کہاں جانا ہے جب تک کہ اسے بتایا نہ جائے۔ وہ صحیح ہے جو حق کی طرف برابر رہنمائی کرتا ہے یا وہ ہے کہ جس کو راہ خود نہیں معلوم جب تک کہ وہ راہ نہ بتایا جائے اس کو کہ بھائی یہ جگہ یہاں سے یہاں جاتی ہے، جب بتایا جائے تو معلوم ہوگا نا جی۔ ہاں عبد القادر یعنی جب زندہ تھے تب بھی ہدایت دینے والا کون تھا بھائی؟ ہاں ان کو راہ بتانے والا کون تھا؟ ہاں یہی اللہ کہتا ہے ان کو راہ خود نہیں معلوم، ہم نے بتایا ان کو راہ، جب ہم نے بتایا تو چلے، اگر ہم نہ بتاتے تو ان کو راہ نہیں معلوم تھی۔ اسی لیے فرمایا کہ بھلا وہ حق کی طرف رہنمائی جو کرتا ہے وہ زیادہ اتباع کا حقدار ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، اللہ تبارک و تعالی جو کہتا ہے جو سب کی رہنمائی کرتا ہے اس کی اتباع زیادہ تمہارے لیے اچھا ہے امن لا یہدی، یا وہ جس کے پاس کیا ہدایت ہے ہی نہیں ہے، الا ان یہدی، وہ دراصل کبھی کچھ رہنمائی کر بھی سکتا ہے تو اس وقت کر سکتا ہے جب اس کو بتلایا جائے کہ بھائی یہ ہے۔ فما لکم کیف تحکمون، اے لوگو کیسے حکم ہو جو تم لگاتے ہو اللہ کے ساتھ ایسوں کو شریک کرتے ہو جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اختیار ہی دیا نہیں ہے۔ وما يتبع اکثرهم الا ظنا، یہ ہے چھوٹی کی آیت اس حیثیت سے کہ آپ کے تمام جوابات کا حل مل جائے گا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 36، یہ کبھی نہیں بھولنا کہ فرمایا کہ وما يتبع اکثرهم الا ظنا۔ اصل مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تمہاری اپنی اکثریت جو چلتی ہے نا جی گمان پہ چلتی ہے، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارے خرابی کا۔
ہمارے عقیدے کی بگاڑ کا۔ حالانکہ اللہ کہتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ گمان حق کے مقابلے میں کبھی کام نہیں آ سکتا، گمان کا کوئی ویلیو ہی نہیں ہے حق کے مقابلے میں۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالی اس پر جاننے والا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھو، یہ جتنے بھی قرآن اور حدیث سے اٹھے ہوئے جتنے کام حکم وغیرہ بنائے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ بتاؤ۔ یہی کہتا ہے تم جو بھی کر رہے ہو گمان ہے، دلیل کوئی نہیں ہے تمہارے پاس، ہے تو بتاؤ قرآن حدیث میں۔ جمعرات کو جانا، شکر چاٹنا، کہاں لکھا ہو؟ لاؤ، ہم بھی مان لیتے، کل سے مان لیتے تم جمعرات کو جائیں گے، میں منڈے سے لے کو جمعرات تک جاتا ہوں، دلیل لاؤ۔ جتنے قوانین تم نے بنائے، جتنی گمراہیاں تم نے بنائی اس دین کے اندر، یہ پورا کا پورا کس پر ڈیپینڈ ہے؟ ظنّا، تمہارے گمان پر، قیاس پر، عقل پر، دلیل کوئی نہیں ہے۔ جبکہ ظن جو ہے دلیل کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں میں بولتا ہوں اس میں پانی ہے، ہاں میں بولتا ہوں اس میں پانی ہے، تمہیں بولتے ہی نہیں نا، پانی کہاں جی ہے؟ یہاں الف با تا دال زال عین رے لکھو ہے، بولتے ہیں۔ بولا جی بیوقوف، وہ باہر ہے جی لکھو، اندر پانی ہے جی، مجھے جو دکھتا وہ کیا ہے؟ دال زال رے زے چھ، میں وہ جو بولوں گا کرو۔ اب میں کیا کرا بھائی، نہیں مانتے نہیں، لو بھائی یہ دیکھو بھائی پانی دکھتا، دیکھو بھائی، دکھا سب کو پانی دکھا، ہو گیا۔ اب بولتے ہیں کیا جی یہ پانی ہے یا دال زال رے ہے؟ کیا بولیں گے تمہیں؟ اب انہیں بولے سنیں گے جی پاگل دیوانے ہو گئے جی، ہمیں انکیانس دے گے جی، پانی تھا جی وہاں، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ یہ دلیل، یہی دلیل ہے اصل۔ اب وہ جو بولنے کو تھے وہ ظن، وہ جو بولے نا وہ گمان۔ اللہ کہتا ہے تمہاری تمام جو کچھ بھی ہو رہی ہے اللہ کے مخالفت میں، اللہ کے ساتھ شریک ہونے کے جتنے مسائل ہیں، یہ پورے تمہارے گمان کے ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے تو بتاؤ، ہم بھی مان لیتے، کیونکہ دلیل کے مقابلے میں زن کامت دیتا نہیں۔ جیسا ہی میں تم نہ دلیل بتاؤں گا، دیکھو بھائی پانی ہے، اب اس کے بعد کون تبھی بولیں گا کیا؟ نہیں بھائی، انہوں بولتے تو برابر پانی کی نہیں ہے، بولیں گے کون تبھی؟ نہیں بولیں گا، سوائے ہٹ درم ضدی وغیرہ جو پاگل کون تبھی آگا تو تب بھی بولیں گا نہیں پانی نہیں ہے، بولے اس کے علاوہ کون بھی نہیں بولے گا۔ تو اللہ یہی کہتا ہے کہ ذرا سوچو مسلمانوں، تم نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ تمام کے تمام تمہارے اپنے ظن ہیں۔ ہاں کھیر پورا کی دعوت، ہاں اس دن کیا کرنا کہتے؟ کھیر بنانا، اس کے بعد پوری بنانا کہتے، دونوں کو چکوچ کھانا کہتے، کھیر پوری کھانا کہتے، ہاں حلوہ پوری نہیں کھانا کہتے۔ اچھا بھائی اوکے، 100% میں کلید بنا تو کھیر پوری، کون بولے؟ دلیل لاؤ، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، بخاری میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے، ہاں کہاں ہے بتاؤ؟ دین بولے تو دلیل ہونا نہیں، بغیر دلیل کے دین نہیں ہو سکتا نا۔ تمہیں بولتے ہیں برابر ہی، کہاں ہے؟ آخری جمعرات کو جاگو وہاں کیا ہے؟ لے جاگو کیا کہ پھولا بھی روٹیں پھینکے تو ان کو جلدی رشتہ ہو جاتا ہے۔ میں آخری جمعرات کو نہیں، پورے جمعرات کو جاتا ہوں روٹیں پھونکنے۔ دلیل لاؤ، بولو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، دیکھو بھائی یہ کتاب میں حوالہ ہے، دیکھو حدیث کا، اور اللہ کے رسول دیکھو اس وقت بولے، کہاں ہے؟ لاؤ۔ جتنی چیزیں ہیں تمہاری شروع سے لے کو آخر تک، خبر کو جائیں گے وہاں بلائیں گے، انہوں آئیں گے، انہوں کرتے ہیں، بولتے نا، کہاں کون بولے؟ عبد القادر جیلانی، لاؤ بتاؤ عبد القادر جیلانی کہاں بولے؟ بتاؤ نا، دلیل لاؤ۔ کلید فلیٹ پکڑ لے چل جاتا ہوں، جا کو دیکھ لگاتا ہوں، دلیل لاؤ۔ یہی اللہ کہتا ہے، یہ اصول ہے، یاد رکھ لو ہمیشہ۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا، تمہاری اکثریت صرف ظن پہ ہے۔ اسی واسطے ہم بولے تو کتنے لوگ مانتے جی تم لگا آٹے میں نمک کے برابر، اللہ بھی یہ بولتا ہے کم لوگ ہی مانیں گے، باقی پوری اکثریت گمان کے اوپر ہی جاتی ہے۔ دلیل مانگنے والے کتنے بھائی ہیں؟ کم ہیں۔ بلا دلیل ماننے والے کتنے ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اس بات سے زیادہ رہے تو دلیل بنتی نہیں بنتی۔ اللہ خود کہہ دیا یہ زیادہ تر لوگ گمان کے پیچھے ہی چلتے ہیں۔
ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ حق کے مقابلے میں ظن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم کرتے ہو جانتا ہے۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اب یہاں پر پھر انہی جو مشرکین مکہ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، پھر بات وہیں کی آ گئی۔ اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن آپ نے گھڑ لیا ہے، ہم کیسے مانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن ایسی چیز نہیں جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے۔ بدبختو ذرا غور کرو قرآن پہ، غور کرتے ہی معلوم ہو جائے گا کوئی انسانی دماغ اس قرآن کو بنا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وما کان ھذا القرآن ان یفترى، اس قرآن کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ قرآن ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ کوئی انسان بنا سکے۔ اس کے اندر کا مواد، اس کے اندر کی نصیحتیں، اس کے اندر کا فصاحت و بلاغت اور اس کے اندر کی ہدایت کے لیے کشش جو رکھا ہے کہ یہ کسی انسان کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر تم ذرا سا غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ اور ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور ساتھ ساتھ یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے تورات اور انجیل، اس کی تصدیق کرتی ہوئی بھی آئی ہے، اس کی تردید کرتی ہوئی بھی نہیں آئی ہے۔ ہاں، قرآن اگر اسی ایک منبع کی طرف سے نہیں تھی جس نے تورات اور انجیل اتاری تھی، تو پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ تورات اور انجیل کی مخالفت میں ہونا چاہیے تھا قرآن، جبکہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ گویا کہ رب تورات اور انجیل کو اتارنے والا بھی وہی رب ہے جو قرآن کو اتارنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ دیکھو قرآن کو ہم نے اتارا ہے، اور یہ قرآن کی صحیح ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں جو کتاب ہے بین یدی، کیا مطلب ہے کہ سامنے کا مطلب تورات اور انجیل۔ تورات اور انجیل میں جو کچھ ہے، جو کتابیں ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہوئے آتی ہے بین یدی وتفصیل الکتاب، اور اصل کتاب کی پوری تفصیل ہے۔ اب یہاں پر اہم ترین بات سمجھ لیجئے، یہاں تفصیل الکتاب سے مراد ہے وہ جملہ قوانین جو کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کے لیے دیا۔ کیا دیا؟ ہاں، وہ کیا تعلیمات ہیں جو جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہے؟ ہاں، توحید۔ یہ اصل جو منبع ہے نا، وہی منبع جو آدم لائے، جو نوح لائے، جو ابراہیم لائے، جو اسماعیل لائے، جو آگے چل کر سب انبیاء بولے، وہی تو یہ قرآن بھی بولتا ہے۔ تم اس وقت انکار کر سکتے تھے جب قرآن کوئی نئی بات بولتا، بات تو وہی بول رہا ہے جو تورات، انجیل، زبور اور اس سے پہلے کی کتابوں میں آ چکی ہیں، تو پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ تفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، جس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ام یقولون افترا، یہ بدبخت کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی اس قرآن کو۔ اللہ کہتا ہے قل فأتوا بسورۃ مثلہ، اچھا اگر ہم نے گھڑ لیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس معاملے میں تم چاہو تو اللہ کو چھوڑ کر جن کو شریک کرنا چاہتے ہو سب کو جمع کر لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، لیکن نہیں کر سکتے۔ بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم تکذیب کرتے ہو، جھٹلاتے ہو اس بات کو جس کا احاطہ تمہارا علم نہیں کر سکتا ہے، اور جس کی پہنچ اور جس کے نتیجے تک تم نہیں پہنچتے ہو۔ یہ بہت اہم ترین جو باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے۔ کیا ہے یہاں دو باتیں اللہ نے کہی، تم جھٹلاتے ہو، بل کذب، کیوں معلوم؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، قرآن کے اندر جو علوم ہیں، جو نکات ہیں، جو ہدایتیں ہیں، ان تک تم نہیں پہنچ سکے، ان کو تم اپنے دل و دماغ میں بٹھا نہیں سکے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، جو خبریں رب العالمین نے اس کے ذریعے دیا ہے کہ دیکھو نہیں مانو گے، کل قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے، قبروں سے اٹھو گے، حشر میں جمع ہوگے، رب تم سے باس پرس کرے گا، جنت ہے، جہنم ہے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، تصدیق کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یہ تمام خبروں کو تم کیا کرتے ہو؟ مانتے نہیں۔
اچھا نہیں مانے اور ظاہر بھی نہیں ہے، ظاہر بھی نہیں ہے نا جی، جنت ہے جنت ہے بولتے مجھے دکھاؤ نا. اب اللہ کے رسول کے پاس کوئی آگے بولتا دکھاؤ میں مان لیتا ہوں. اللہ کے رسول کے پاس تو دکھانے کا کیا ہے، اختیار نہیں ہے، اب نہیں دکھا سکتے. تو جو خبریں قرآن نے تم کو دی ہیں ان خبروں تک تم کو پہنچایا نہیں گیا تو تم سمجھتے ہو یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات قرآن کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہے، قرآن کے علم کا احاطہ تم نے اگر اس کو غور سے پڑھتے اور اپنے آپ پہ غور کرتے تو کبھی، لیکن نہ تم نے قرآن کو پڑھا نہ غور کیا تو اس کے علم کا احاطہ بھی نہیں کیا. اور اللہ نے جو خبریں کی اسے سچا جاننا ہوتا تو کبھی انکار نہ کرتے. اللہ نے جو خبریں دی ہیں اس کو سچا بھی نہیں جانا تو یاد رکھو یہ ہے اصل چیز جس کی وجہ سے تم قرآن کو جھٹلاتے ہو. تو آج ہم مانتے مانتے بولتے نا، یاد رکھو یہ دونوں صفتیں ہمارے پاس بھی ہیں. ماننے کے دعوے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا. ہمارا مسئلہ بھی یہی ہے کہ نہ ہم اس کو پڑھے ہیں نہ اس کا احاطہ کیے ہیں اس کے علم کا کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، نہ ہم کو یقین کامل ہے کہ جو رب نے کہا ہے کہ آخری میں یہ ہوگا اس پر یقین کامل ہوتا تو پھر اللہ کی قسم یاد رکھو ہماری زندگیاں یہ نہیں ہوتی جو ہم دنیا کے کتے بن کے بھاگ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے اصل میں، اگر قرآن کا علم آ جاتا، اگر اس کو پڑھ لیتے اور اس کے خبروں کو حقیقت سمجھ لیتے تو صحابہ کا معاملہ ہوتا جو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رویا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول اگر ہم قرآن پڑھتے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے نظروں کے سامنے جنت اور جہنم کے نظارے پھر رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں کے سامنے بتا رہا ہے. یہ حالت ہوتی ہے ہماری. یہ حالت ہماری نہیں ہوتی نا جی. قرآن جتنا بھی پڑھو کچھ نہیں سمجھ آتا. یہ حالت کیوں ہے؟ علم حاصل نہیں کیا. کیوں ہے؟ خبروں کو یقین سے نہیں مانا اللہ نے جو کچھ بھی بتایا ہے. تو اسی لیے فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا جو اس سے پہلے گزرے تھے، پھر دیکھ لو ظالموں کا انجام کیا ہوگا. تو اللہ کہتا ہے تم نئے نہیں ہو، اس سے پہلے کہ جتنے انبیاء کی امتیں آئی انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ ان کی کتابوں پر غور و خوض نہیں کیا، ان کی کتابوں کو سچا نہیں جانا تو وہی روش پر چلے جیسے تم نے جھٹلایا انہوں نے بھی جھٹلایا. لیکن رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا انجام کیا یہ غور کر کے دیکھو. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، رب کا عذاب انہیں دنیا میں پکڑ لیا. اور اس کی مثالیں آگے آئیں گی ابھی واقعات کی صورت میں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. ان میں سے کچھ ایسے تو ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے. آپ کا پروردگار ان مفسد لوگوں کو خوب جانتا ہے. یہ نہیں کہ سب کترا گئے، ہاں اس میں وہ بھی تھے، ابو بکر و عثمان و علی بھی تھے، طلحہ زبیر بھی تھے، عمار بھی تھے، یاسر بھی تھے، خباب بھی تھے، ابو صہیب بھی تھے، صہیب رومی بھی تھے، ابو فہیکہ بھی تھے، غلام تھے. انہوں نے اس کو سچا جانا، دوڑتے بھاگتے آئے، اسلام قبول کیا، یہ اللہ والے ہو گئے. اور جنہوں نے انکار کیا وہ ابو لہب کے ساتھی بنے. اور اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے بھی انکار کیا ان مفسدین بہتر جانتا ہے. مفسد کہتے ہیں سرکشی کرنے والا، حد سے نکل جانے والا. پھر فرمایا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر آپ کو یہ جھٹلا دیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے کہہ دیجئے دیکھیے میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے صاف صاف. جب بات کیا ہے آخری اسٹیج میں پہنچے گی تو اس وقت بالکل اعلان ہو جائے گا بھائی میں نے توحید نہیں مانتے ہو جائے گا. فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. میرے ساتھ جائے گا میرے ساتھ جائے گا. اب یہ بات ہے بعض لوگ بولتے ہیں مناظرے، کچھ نہ مناظرے کی ضرورت ہے نہ جھگڑوں کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو قرآن پیش کیا، اس کے ذریعے سے توحید اور شرک کے سلسلے میں آپ کو بتا دیا. اب دراصل نہیں مانتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرا عمل میرے واسطے دلیل ہے اور تمہارا عمل
تمہارے لیے، انتم بریئون، لیکن تم اعمال اس کا کہتا ہوں کہ میں ذمہ دار نہیں. انتم بریئون مما اعمل، میں جو کچھ بھی عمل کروں گا میں بری ہوں تم سے، کیونکہ میں نے بتا دیا. ہاں، انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جیسے تم جو کرتے ہو وہ میں بری ہوں، اسی طرح میں بریء الذمہ اور تم بریء الذمہ سے. قیامت میں کون ومنہم، جو اللہ کے رسول آپ لیکن سننے کے باوجود ان کا سننا نہیں سننا برابر ہوتا ہے. تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ بھی سن کر سمجھ کر کام نہ دیتے ہوں؟ یاد رکھو، یہ ہے وہ بات جو ہم پر برابر اطلاق ہوتی ہے. ہاں، تاخرات ہے ماشاء اللہ، مجلس سجی ہوئی ہے، کہاں بیان ہوتا ہے، یہاں بیان ہوتا ہے، چلو چل جائیں گے، آگے بیٹھ گئے. اب ماشاء اللہ سن بھی رہے ہیں. کیسا سننا؟ سوال یہ ہے. سن تو رہے ہیں، کیسا سننا؟ ہاں، وہ سننا ہی کیا سننا جو نہ عمل کی نیت ہو نہ بدلنے کی نیت ہو. اس سننے سے نہ سننا بہتر ہے. یہی حالت تھی وہاں پر کافروں کی بھی. ہے ان میں کئی بڑے غور سے آ کے سنتے ہیں کیا بولتے ہیں. یہاں بھی رہیں گے کنتبی، آؤ بھیجے رہیں گے، جا جاؤ دیکھ کیا بولتا، دیکھ کونے. آؤ سننے آیا کئی کونے، سن کو سمجھنے نہیں، کیا بولتا دیکھیں گے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے خلاف کریں گے. ہاں، ایسے کئی منافقین آتے تھے وہاں پر بھی بڑے غور. اسی واسطے کہا کہ یستمعون، یستمعون میں بھی سمع میں بڑا فرق ہے. سمع کا مطلب بھی ہے سننا، لیکن سمع کا مطلب میں ہے خالی سننا. یستمع کا مطلب ہے کان لگا کے سننا. تھا اب جاسوس وغیرہ آیا تو انہیں خاموش بیٹھ کے سنیں گا، کان لگا کے سنیں گا. کان لگا کچھ نہیں، الٹا ریکارڈنگ رکھ کو بھی دیکھ لے، وہ الگ سنیں گا، ذرا ریکارڈنگ کر لے کو جب سنائیں گے. دیکھو کئی کو آیا نا وہ کام کے واسطے چھے. ہاں ہاں، تو سننے میں تو بڑے ماہر ہیں، لیکن سن کر اصل مواد جو ہونا تھا کیا ہونا تھا؟ عمل. بالکل کورے عمل کے واسطے سنے تو نا. ہاں ماشاء اللہ، 1 سال نہیں 2 سال نہیں، میں 2009 سے بیٹھا ہوں برابر، اور آنے والے بہت سے لوگوں کو دیکھا 2009 سے برابر آ رہا ہے. لیکن جس دن انہوں کلین شو آئے، اب بھی کلین شو چالے گئے ماشاء اللہ، لیکن کوئی بیان نہیں چھوڑتے. ہاں، بڑے باادب، بڑے احترام والے، لیکن تبدیلی کوئی نہیں. ہاں، یہی حالت ہماری خواتین کی بھی ہے. کیا بولیں گے؟ کم از کم یہاں تو مردوں میں سننے والے تو بیٹھے ہیں، بعد میں عمل کرتے نہیں کرتے معلوم نہیں. مجھے معلوم ہوا کہ وہاں سننے والے بھی نہیں ہیں، وہاں سنانے والے ہیں. ایک دوسرے کی غیبتیں یہ مجھ میں جم جاتے ہیں. ابھی 2 دن نہیں ہوئے اتنی شکایتیں کہ سوچا کہ اچھا ہی ہوا جو لوگ نہیں رکھتے پروگرام عورتوں کو. انہوں بہت زیادہ جانتے جس طرح عورتوں کو، ہم نے اب بھی معلوم ہوتا کیا کیا قصے بولتے. ہاں بھائی، آؤ سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے پن ڈراپ سائلنٹ ہونا چاہیے. مسجد ہے مسجد، کیوں آ کے برباد کرتے ہو عمل؟ اگر وہ نہیں ہو سکتا، زبان نہیں لگا سکتے، تو اللہ کی قسم نہ آنا بہتر ہے، تاکہ کچھ عبادت گھر میں کر لے سکتے ہیں. ہم بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں کہ خواتین رات میں پریشانی اٹھا کے آتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تہذیب مجلس نہیں ہے، آداب مجلس نہیں ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے غیبتیں، ادھر ادھر کے کھانے، اتنا کچرا شادی خانے میں بھی نہیں ہوگا. کل ہمارے بچے جو صاف کی، ہاں یہاں بھی آتے ہیں ماشاء اللہ کی پبلک بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر بھی. ہاں، تہذیب تمدن تو ہونا چاہیے نا جی. ادھر ادھر ذہن ڈائیورٹ نہ ہو. ہم نے کیا ہے ٹی وی بھی رکھا، لیکن کل کی نیوز ہے بڑے درد مندی سے. یہ نہیں کہ مجھے کیا ہے کوئی مسئلہ ہے، کوئی آ کر بہ رہے، کوئی نفرت ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ عورتیں زیادہ آئیں، کیونکہ ایک مرد کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہیں، تو زیادہ کون آئیں گے؟ ہاں، وہ میں نے بتایا تھا نا جی، ایک مرد کے مقابلے میں 30 کبھی کا ہو چکے ہیں عورتیں. تو اس حساب سے یہاں 100 آئے تو وہاں 300 آنا ضروری، 300 نہیں بلکہ 900 آنا ضروری.
آنے میں نہیں، ہم بھی اپنا تن من دھن لگا کے ان کی خدمت کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا مسئلہ کیا ہے؟ نہ ادب، نہ مجلس بیٹھنے کا ادب. ہاں یہاں آئے ہیں پورے 150 کے اوپر 200 کے اوپر، اور ہمارے لیے چیئر کا انتظام کرنا پڑا 15 لوگوں کو. وہاں آئے ہوں گے 100 اور چیئر کا انتظام کرنا پڑا 40 لوگوں کو. چیئر میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. چیئر میں بیٹھو، وہاں سے بیگ اٹھاؤ، وہاں سے لیس کی چپ اٹھاؤ، ان کو دیو ان کو دیو، کھاتے رہو، بچوں کو کھلاؤ. ہاں اس کے لیے مسجد تھوڑی ہے بھائی. مرکز میں بھی کرتے تھے، میں تب نہیں بولا اتنا سخت، اس واسطے کہ مرکز ہے، مسجد کے حقوق میں تو نہیں آتا ہے. لیکن یہ مسجد ہے جی، مسجد، اس میں مجھے کسی کی رعایت دیکھنی نہیں ہے. اللہ کی قسم بڑے ادب سے احترام سے التجا کرتا ہوں میں خواتین سے. اگر تم آ کے سن سکتے ہو تو آؤ. اگر تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے کہ زبان کو ٹیپ نہیں لگا سکتے، اللہ کی قسم نہ آنا بہتر ہے. گھر میں کون عبادت کر لو، 2-3 رکعت پڑھ لو، بہتر ہوگا کہ اللہ ثواب دے گا. لیلۃ القدر کے دن، رمضان کے آخری عشروں کے دن لڑائی جھگڑے باتیں، ان کو سنانا ان کو سنانا، ہر کوئی اپنا اجارہ داری کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے لیے آتے ہیں. خواتین کے اندر سسٹم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. سننا صرف سننا ہے، عمل کے لیے نہیں. آپ بیچاریاں جو سمجھو کہ 2% 1% جو صحیح طور پر سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے لیے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے کہ نہیں سن سکے. کیوں؟ ان کی آوازیں، ان کے بچے، ان کے چپساں، ان کے لیس، ان کے فلاں، یہ چلتے رہتے ہیں. تو جو آتی ہے کم از کم سننے کے لیے، ان کے لیے بھی سننے کا موقع نہیں مل رہا. کیا کریں گے جی؟ ہم نے 1 دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 2 دن تک میں نے کچھ نہیں بولا. آج تیسرے دن بول رہا ہوں. کتنا دیکھیں گے ہم بھی؟ صفائی کا اہتمام نہیں، جو لائے جہاں دیے پھینک دیے. مسجد ہے مسجد، تمہارا بھٹیار خانہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے ڈرو. آنا ہے تہذیب وقار کے ساتھ آنا ہے، آؤ. اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، بچوں کو سنبھال سکتے ہیں تو آؤ، نہ تو نہ آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. نیتوں پہ اللہ ثواب دینے والا ہے. لیکن بوڑھے لوگوں کی ایک گروپ، جوان بچیوں کی ایک گروپ، ادڑ عمر کے لوگوں کی ایک گروپ، یہاں بیان چلتا رہے. ہاں کل کیا پکائی جی تمہیں؟ گنجی میں ہو جی، نمک ذرا کم تھا، برابر ہی. وہاں سے انہوں شروع کرتے نا، برابر 1 تک چلتا رہتا. اور ادھر ادھر کی غیبتیں، انہیں ایسا کرتی، انہیں ویسا کر. ہم انتظامات کے واسطے لوگوں کو بلا کے کر کے ان کو سمجھا کر، ماشاءاللہ وہ لوگ اپنا تن من دھن گھر چھوڑ کے آ کے ان کے لیے 8:30 سے رہ کے ان کے لیے انتظامات کر کے الٹا گالیاں سننا کہ تمہیں بہت کرتی، تم نہ دیکھ لے، تم نہ بولتوں جاوید صاحب کنے، تم نہ یہ کرتوں، تم نہ وہ کرتوں. اس کے لیے کیا ہے؟ ہم تو انتظامیہ کو رکھا ہوا ہے کہ کام بھی کریں، گالیاں بھی سنیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، ذرا بھی تہذیب اور ادب ہوگی تو ان خواتین میں جو انتظامیہ ہے ان سے کبھی کوئی ایک سوال بھی نہیں کرے گی. کوئی فین ڈالتا ہے تو ڈالے، آف کرتا ہے تو اب انتظامیہ معلوم ہے. آپ لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، کون فین آف کرتا ہے، کون ڈالتا ہے بھائی؟ ہاں آپ نے ڈالا کبھی؟ یہ ڈسپلن ہوتا ہے کہ جس کی ذمہ داری میں ہم نے دیا ہے وہ ذمہ داری کو پہچانتے ہیں کرنا کیا ہے. کب چائے دینا ہے، کب چائے نہیں دینا ہے، کب فین ڈالنا ہے، کب اے سی ڈالنا ہے، کب آف کرنا ہے. کہ 2 دن میں اتنا پریشان کر دیا کہ مجھے تفسیر کرنے سے زیادہ لگا کہ پریشانی ان کو مینٹین کرنا ہے. ایسا مت سنو جس طرح لوگ کیا ہے سن کے بہرے ہو جاتے ہیں. یہی کہتا اللہ تعالیٰ، من یستمعون الیک، سنتے تو ہیں یہ، لیکن افانت تسمع الصم، ایسے سننے کا کیا ان کو نتیجہ ملے گا جو بہروں کی طرح ہیں. بہروں کو تو آپ نہیں سنا سکتے، کہا وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار بھی نہ ہو. ہاں ولو کانوا لا یعقلون ومنهم من ينظر الیک، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن افانت تهدی العمی ولو کانوا لا یبصرون، لیکن اندھوں کو آپ راہ دکھا سکتے ہیں خواہ وہ کچھ دیکھنے کے لیے نہ ہو. ہاں دیکھنے والے بڑی نظریں دکھتی ہیں، لیکن دیکھنے کی نظر نہیں ہے، عبرت کی نظر نہیں ہے. ہاں قرآن پر نظر نہیں ہے. دیکھنے کو تو بڑے آنکھیں دکھ رہی ہیں،
لیکن اللہ کہتا ہے ایسے دیکھنے سے بہروں کے برابر کا ہے کہ جس سے کوئی عبرت نہ حاصل ہو، وہ دیکھ کے کرنا کیا ہے جی؟ دیکھیں گے کس واسطے؟ عبرت کے لیے دیکھیں گے، نصیحت لیں گے۔ جنازہ جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا تو کیا ہوا؟ آج اس کا جنازہ گیا، میرا بھی جائے گا، یہ عبرت آئے گی تو اسے دیکھنا بولتے ہیں۔ جنازے گزرتے رہیں، آپ کو کبھی عبرت نہ آئی تو وہ دیکھنا ہے، وہ تو اندھوں کے برابر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ آپ اندھوں کو راہ دکھا نہیں سکتے، خواہ وہ کچھ دیکھتے بھالتے ہوں، لیکن اصل میں کیا ہے، وہ دیکھنے کے برابر ہی نہیں ہے، ان کو آپ دکھا ہی نہیں سکتے کچھ۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات یاد رکھو، سزائیں جو ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے تو یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے، یہ اصل میں مسئلہ ان کا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے خود ظلم کر کے اس کے مستحق بنتے ہیں۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔